اس لیے میں اٹھا اور جنت البقیع گیا اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور پھر اس کے بعد اب میں واپس آ گیا۔ اب عائشہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آج کی رات عبادت میں گزار دوں؟ نفلی عمل ہے، نفلی عمل اگر بیوی نے کرنا ہے تو شوہر سے اجازت لے، شوہر نے کرنا ہے تو بیوی سے اجازت لے۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت لی اور پھر رات آپ عبادت میں رہے، اور پھر رات کے آخری پہر میں نبی علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے۔ تو میں اس روایت سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ رات میں قبرستان بھی جایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبور کی زیارت کرا کرو، اس سے آخرت کا استحضار اور موت کی یاد آتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور پیدا ہوتا ہے، بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، بندے کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ تو قبور کی زیارت کیا کرو، لیکن آج ہم لوگ قبور پہ جاتے ہیں، یا تو رسمی طور پر کوئی مر گیا 3 دن جاتے ہیں، وہ رسم ہے، 3 دن کوئی ضروری نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مڑ کے کبھی جاتے ہی نہیں ہے۔ اور ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب کسی کی میت ہو گئی تو وہاں جنازے میں شرکت کے بعد جو ہے دفن کرنے کے لیے قبرستان اب تو جاتے ہی نہیں، جنازہ پڑھ کے بھاگتے ہیں، لیکن وہاں چلے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اور وہاں دفن کے لیے پہنچے تو وہاں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میرے ابا کی قبر کون سی ہے، میری اماں کی قبر کون سی ہے۔ اب یہ 8 سال کے بعد قبرستان میں آیا ہے، اپنے ماں باپ کی قبر کو بھی بھول گیا ہے، تو یہ اپنی قبر کو ہی کہاں یاد کرے گا، یہ اپنی آخرت کو کہاں یاد کرے گا، اس کے دل و دماغ میں کہاں سے آخرت کا استحضار آئے گا جو اپنے والدین کی قبر کو بھی بھول چکے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی زندگی میں خدمت کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر پر حاضری دو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرو، اللہ سے ان کے لیے حصول جنت کو طلب کرو، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن بچہ جا رہا ہے جوان ماڈرن قسم کا پینٹ پہنی ہوئی، تو اب خیال آیا تو اس طرح پوچھ لیا کہ میرے ابو کی قبر کہاں، میری امی کی قبر کہاں، یہاں تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو شب برات میں یہ بھی ہے، اب تو ڈرتے ہیں دن میں اکیلے قبرستان جانے میں، اور رات میں اگر کہہ دوں گا میں کہ رات میں یہ عمل سنت ہے، کہیں مولوی صاحب نے کیا بول دیا اب رات میں جائیں گے تو پتہ نہیں وہ مردے سارے اٹھائیں گے قبر سے اور ہمیں پکڑ لیں گے، کوئی جانا ہی گوارا نہیں کرتا ہے۔ قبر سے ڈر، موت سے ڈر، اور جب موت سے قبر سے وحشت پیدا ہو جائے گی تو پھر بندہ اپنی موت والے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کی تیاری بھی نہیں کرے گا، اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح، وہ تو سب کو طریقہ معلوم ہے صلاۃ التسبیح کا، تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی جائے، جس میں 300 بار جو ہے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنی مسجد کے امام سے اس بارے میں معلومات کر کے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اور ایک عمل اور جو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے لکھا ہے آج کی رات کا عمل، وہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ الگ نیت کرنی ہے، 3 مرتبہ 3 نیتیں کرنی ہیں، اور پھر 1 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، پھر دوسری مرتبہ جس نیت کے مطابق وہ تلاوت کی ہے اسی کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے جس نیت کے تحت تلاوت کی ہے وہی دعا مانگنی ہے، وہی چیز اللہ سے مانگنی ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین شریف، ایک عمل ہی ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے، کہا کہ جب پہلی مرتبہ پڑھنے کا آغاز کرو تو آغاز کرنے سے پہلے یہ دعا، یہ ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، درازی عمر کے لیے، یوں تو اللہ نے جو مقدر میں لکھ دی ہے عمر وہ ہے، لیکن عمر سے برکت، عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ عمر تو قلیل ہوگی لیکن اللہ کام بہت زیادہ دے گا، اللہ اس سے دین کے کام بہت زیادہ دے گا، عمر میں برکت سے یہ مراد ہے۔ تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے یہ نیت کرنی عمر درازی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، اور پھر جب مکمل سورہ یاسین شریف پڑھ لی تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اللہ میری عمر میں برکت عطا، مجھے دراز عمر عطا، اللہ سے مانگ کر، اور اس درازی عمر میں مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، جب پوچھا کہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ جس کی لمبی عمر ہو اور اچھے اعمال ہوں، لمبی عمر کے ساتھ اچھے اعمال کا ہونا شرط ہے۔ پھر اسی موقع پہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے بدترین برا آدمی کون سا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا برا بھی وہ ہے جس کی لمبی عمر ہو لیکن اعمال خراب ہو، کام برے ہوں اس کے۔
وہی ہے درازی عمر کے لیے دعا مانگنے کے ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں اللہ اپنی رضا اور خوشنودی والے اعمال مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہوگی پہلے۔ پھر دوسری جب نیت کرنی ہے سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے تو یہ نیت کرنی ہے کہ رب مجھے آسمانی اور زمینی تمام آفات و بلیات سے محفوظ کروانا، ہر طرح کی دنیاوی جتنی بھی مصیبتیں ہیں اے ربا، آسمانی بلائیں ہوں، دنیاوی یہ زمینی بلائیں ہوں، آفات ہوں، شرور ہو، فتن ہو، ان سب سے میری حفاظت فرمانا۔ یہ نیت کر کے سورہ یاسین سے مکمل پڑھنی ہے اور مکمل پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگنے ہے کہ اے ربا ہر طرح کی آفات و بلیات سے میری حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے میری حفاظت فرما، ہر طرح کے مصائب و امراض سے میری حفاظت فرما، ہر طرح کے اتفاقی حادثات سے میری حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے بھی میری حفاظت فرما، زمینی بلاؤں سے بھی میری حفاظت فرما۔ آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے دوسری مرتبہ نیت کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور پھر تیسری مرتبہ جب ارادہ کرنا ہے تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ربا اپنے سوا مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا، اور پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت مکمل کر کے اور پھر رب سے یہ مانگنا ہے اے ربا آپ نے مجھے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، نعمتوں سے بہت نوازا ہے، آپ کے احسانات کی مجھ پہ بارش ہوئی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوئی ہے، کسی چیز کی ربا آپ نے مجھے کمی نہیں رکھی، مستقبل میں بھی ربا اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے ربا یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکنے والی ہے، اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دینا۔ اے ربا یہ ہاتھ صرف آپ کے سامنے پھیلنے والے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلانے والا مجھے نہ بنانا، اپنے سوا کسی اور کا ہرگز ربا مجھے محتاج نہ بنانا۔ یہ تیسری مرتبہ نیت کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت مکمل کر کے اللہ رب العزت سے پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی ضروریات ہوں، جو اپنے حاجات ہوں، جو اپنے آرزویں اور تمنائیں ہوں وہ اس رات میں مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی اپنی ضروریات اور حاجات کو میرے سامنے پیش کرنے والا تاکہ میں اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کروں۔ تو چونکہ موقع محض یہ تھا کہ رات اب آنے والی ہے اور بعض لوگ مساجد کے قریب رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں سننے کا موقع مل جائے گا ان باتوں کا، بعض لوگ نہیں پہنچ پائیں گے اور گھر میں کریں گے تو افضل ہے، گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آج آنے والی رات کے حوالے سے موقع محل کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو رات آنے والی ہے یہ رات صرف تقریروں کے لیے، کہتے ہیں یہ تقریر کی نہیں ہے، یہ تقدیر بدلنے کی ہے، اور ہمارے ہاں تو حلوے سے یہ رات منائی جاتی ہے۔ یہ رات حلوے کی نہیں ہے، جلوے کی رات ہے، اس لیے صرف حلوے پر اکتفا نہیں کرنا کہ میٹھے چاول بن گئے اور آج وہ بھی رنگ بھی تبدیل کر دیا تھا ہمارے شاہ نواز صاحب نے کہا جی اس میں میٹھے چاولوں میں آج اسلامی رنگ ہونا چاہیے، سبز رنگ لے آئے اور ان کا جھنڈا بھی سبز ہے نا، تو وہی رنگ چاولوں میں لے آئے، کہاں ہو گئی تھی شب برات۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یہ جلوے کی رات ہے، حلوے کی نہیں ہے، یہ تقریر کی نہیں، یہ تقدیر کے بدلنے کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔